بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اسے عشرائے ذی الحجہ کہا جاتا ہے. یہی وہ 10 دن ہیں جن کے آخر میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ 10 دن ہیں جس میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اور یہی وہ دن ہیں جس میں قربانی جیسا عظیم الشان عمل کیا جاتا ہے. لہذا عشرائے ذی الحجہ کی فضیلت، اہمیت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، دوستو، جس طریقے سے پورے سال میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی آخر عشرہ سب سے اہمیت کا حامل ہے، ایسے ہی میرے عزیزوں دوستو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، ان 30 دنوں میں یہ پہلا عشرہ یہ بڑے فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات جمع کر دی ہیں. ان 10 دنوں کے اندر نماز، روزہ اور حج جیسی بڑی اور قربانی، ان جیسی بڑی عبادات اللہ نے جمع کی. کہ ان 10 دنوں کے متعلق اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر والفجر ولیال عشر. اللہ فرماتا ہے قسم ہے رات کی اور 10 فجر کی اور 10 راتوں کی. اکثر علماء تفسیر نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتوں کو لیا ہے، کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن یہ اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان میں عبادت کرنا اور ان میں روزہ رکھنا بہت اس کی فضیلت ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشرہ. فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جتنی عبادت کرنا مقبول ہے، اتنی عبادت اور اتنی ریاضت کرنا سال کے دوسرے مہینوں میں اللہ کو پسند ہے. کتنی فضیلت ان ایام کی. اور ایک جگہ یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ان 10 دنوں میں فرمایا کہ ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے. اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے ایک روایت کے اندر کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک رات عبادت کرنا رمضان میں شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اجر رکھتا ہے. اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ہر ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے. اور 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کا جو دن ہے، یعنی قربانی سے پہلے جو تاریخ ہوتی ہے 9 تاریخ، فرمایا عرفے کا دن 10,000 دنوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. کتنے فضائل ان دنوں کی احادیث میں اور قرآن کے اندر وارد ہوئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے عزیز و دوستو کہ ہم ان دنوں کو بھی عام ایام کی طرح گزار دیتے ہیں، کہ اس میں ہمارے کوئی خاص معمولات نہیں ہوتے،
زندگی چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نمازوں کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، اور صدقہ اور خیرات کے اندر اور دیگر معمولات جوں کے تو رہتے ہیں، کہ ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ صحابہ کرام کو تھا، کہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ان دنوں کو پورے وصول کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا معمول تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی، روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر عشرۂ ذی الحجہ کے دنوں میں باضابطہ بازار جایا کرتے تھے، اور صرف اس غرض سے بازار جایا کرتے تھے کہ لوگوں کو ان دنوں کی اہمیت پتہ ہو، اور وہاں جا کر وہ تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو یاد آئے کہ یہ دن کاروبار کرنے کے اور یہ دن دنیا کمانے کے نہیں، بلکہ یہ دن تو اللہ کی عبادات کرنے کے دن۔ چانچ روایات کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازار صرف اس لیے جاتے تھے کہ وہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کا یہ معمول تھا، اور لوگ ان کو دیکھ کر لوگ تکبیر کہا کرتے تھے، اور جانے کا مقصد یہ تھا کہ تکبیر پڑھنے سے ان کو اس بات کی یاد تازہ رہے لوگوں کو کہ یہ جو دن ہے یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے دن ہے، ان دنوں یہ دن عبادت کے دن ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں خاص طور سے سب سے پہلے تو بندہ توبہ کرے، اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر سچے دل سے بندہ توبہ کرے، کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے تو فرمایا اللہ کے نبی نے، وہ گویا کہ جس نے سچے پکے دل سے توبہ کری وہ ایسا ہے کہ گویا کہ وہ اسی دن اس کی ماں کی پیٹ سے جنا۔ اور توبہ کرنے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی نے، توبہ کرنے سے بندہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص ہوتا ہے جو کہ ریگستان کے اندر ہو، جنگل بیابان کے اندر جا رہا ہو، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس کے پاس اس کی پوری اونٹنی ہو، اور اونٹنی کے اوپر ساز و سامان لدا ہو، اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کا توشہ اور اس کا سامان لدا ہوا ہو، اور وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، یا اچانک وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی گم گئی۔ اب وہ بندہ پریشانی کے عالم میں، اور وہ بندہ سامنے اپنی موت کو دیکھ رہا ہے کہ بظاہر کوئی راستہ نہیں زندگی کا، کہ دور دور تک لغدغ میدان ہے اور ریگستان ہے، اور کوئی جینے کا سہارا بظاہر دکھتا نہیں، اور وہ اپنی موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے کہ اب مجھے موت آنی، کہ تھوڑی دیر میں اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی اونٹنی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اب اندازہ لگائیے وہ بندہ کتنا خوش ہوگا، گویا کہ اسے دوسری زندگی مل گئی، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ مارے خوشی میں یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خالق ہوں۔ حالانکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا خالق ہے۔ فرد خوشی کے اندر خوشی کے مارے وہ گویا کہ الٹے الفاظ کے دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں خاص طور سے سب سے پہلے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی سیئات کی معافی ہو، اور سچے دل سے جو ہے توبہ ہو۔ اور میں نے لکھا ہے توبہ کے 3 درجے ہیں، گزشتہ اعمال پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، کہ خالی زبانی توبہ کا اعتبار نہیں، اللہ کے نزدیک وہ اس توبہ کا اعتبار ہے جو بندہ سچے دل سے کرے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بہت سے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، کہ بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے جو پانی ٹپکتا ہے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں آدمی کے کہ جو آدمی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعے سے جمعے کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہ عزیز و دوستو، ان تمام گناہوں سے مراد صغائر ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبائر کے لیے اور گناہ کبیرہ کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار یہ شرط ہے۔ اور جن
گناہوں کا تعلق بندوں سے جو حقوق اللہ سے ہیں، جب تک حقوق بندوں سے معاف نہ کروا لے اور ان کا حق ادا نہ کر دے تب تک وہ بندے کے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے ان ایام کے اندر خاص طور سے توبہ استغفار کا اہتمام ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر کثرت قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کا اہتمام سے جو ہے معمول بنا کر، ویسے بھی قرآن کریم پڑھنا چاہیے لیکن ان دنوں کے اندر خاص طور سے ذکر کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم پڑھا جائے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ احب الکلام الی اللہ تعالی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ 4 کلمات ہیں، چنانچہ اس عشرہ ذی الحجہ میں ان کلمات کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ان 10 دنوں میں خاص طور سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تسبیح اور تحمید اور تہلیل کا اہتمام کرو۔ تسبیح کے معنی سبحان اللہ، اور تحمید کے معنی الحمدللہ، اور تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ، اور تکبیر کے معنی اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ان دنوں کے اندر خاص طور سے تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کا اہتمام کرو۔ ایسے ہی عزیز و دوستو، ان دنوں کی ایک خاص عبادت جیسے میں نے عرض کیا روزے ہیں کہ ان 9 دنوں میں روزے رکھنا بڑے اجر و ثواب کا رکھتا ہے۔ کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے اگلے گناہ اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان سے بھی مراد یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ صغائر مراد ہے، کبائر مراد نہیں۔ کبائر کے لیے یعنی گناہ کبیرہ کے معاف کروانے کے لیے توبہ اور استغفار شرط ہے۔ ایسے ہی ان دنوں میں ایک خاص عبادت یہ ہے، اور ایک خاص چیز یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند دکھ جائے، جو انشاءاللہ آج یا کل دکھ جائے گا، تو چاند دکھنے کے بعد جن حضرات کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے ان کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں، اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، ان کے لیے مستحب یہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے، کہ جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے، حاجیوں کے لیے یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ جب تک ان کا حج مکمل نہ ہو جائے وہ اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں، وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، وہ خوشبو نہ لگائیں، سلا ہوا کپڑا نہ پہنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مشابہت کے لیے یہ حکم بھی ان لوگوں کو دیا جن پر قربانی واجب ہے، کہ ہر ایک تو حج کرنے جا نہیں سکتا، حج فرضی صرف اس شخص کے اوپر جو صاحب استطاعت ہو، لہذا اللہ تعالیٰ نے صرف حاجیوں سے مشابہت ہو جائے اور ان سے یکسانیت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ حاجیوں کی مشابہت میں اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹا جائے۔ لہذا جن حضرات کا قربانی کا ارادہ ہے وہ آج ہی اپنی تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں۔ زیر ناف کے بال ہیں، اور ایسے ہی بغلوں کے بال ہیں، اور اپنے ناخن وغیرہ ہیں، ان کو کاٹ لیں تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مشابہت اور کچھ نہ کچھ تشبیہ حاجیوں سے ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عجر عطا فرمائے، اللہ جو ان کو عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی میرے عزیز و دوستو، ان ایام کے اندر خاص طور سے تسبیح کا اہتمام کیا جائے، تسبیحات کا اہتمام کیا جائے، اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام بھی کیا جائے، اور اپنے اوقات کو، اپنے قیمتی اوقات کو ہم فارغ کر کے کچھ نہ کچھ عبادات کے لیے وقف کریں۔ ایک دم سے مکمل وقت فارغ کرنا ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں، اس لیے بھائی ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان دنوں میں رات میں اللہ اگر توفیق عطا فرمائے تو ہم عشاء کے بعد جو ہے اپنا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ معمول بنائیں، ورنہ کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم عشاء کی وتر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت ہی سے پڑھ لیں کہ اللہ ہمیں تہجد کا اجر عطا فرما دے گا۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وقت
انشاءاللہ کہ ہمیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس تعلق سے بات کروں گا کہ قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کا کیا حکم ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان عشرہ ذی الحجہ کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں کو پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام کے اندر تکبیرات کا اہتمام ہو، 9 ذی الحجہ کی عصر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا پڑھنا 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، جو انشاءاللہ موقع پر پڑھی جاتی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مرد اور عورت پر اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات بآواز بلند کہیں اور عورتیں پست آواز کے ساتھ اس تکبیر کو کہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔